اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ ہم نے جو کتاب اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، اگر اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں تم کو شک ہو تو تم اس جیسی ایک صورت بھی لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور یقیناً نہیں کر سکو گے تو دوزخ کی اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور جو ایمان نہ لانے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تشریح: قرآن مجید کے اللہ کا کلام ہونے کی دلیل خود قرآن ہے۔ زبان و بیان، اسلوب کلام کی ندرت، اثر انگیزی و دل آویزی، معانی و مضامین کی گہرائی و گہرائی، اس کے پیش کیے ہوئے نظام حیات کی قانون فطرت سے مطابقت و ہم آہنگی، قصص و واقعات کی صحت و درستگی، پیشن گوئیوں کے حرف بحرف تکمیل اور اس کی انقلاب انگیزی کی صلاحیت، ہر پہلو سے قرآن ایک بے نظیر اور بے مثال کلام ہے اور بجائے خود کلام اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن مجید نے اپنے زمانہ نزول ہی میں عربوں کو، جو زبان و بیان کے بادشاہ تھے، چیلنج دیا تھا کہ اگر قرآن کو کتاب الہی نہیں مانتے تو اس جیسی 10 صورتیں یا کم سے کم ایک صورت ہی لے آؤ، اور فرمایا گیا کہ اگر جنات و انسان مل کر بھی کوشش کریں گے تو اس میں کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ اس چیلنج کو تقریباً 1500 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، مگر نہ کوئی زبان ہے جو اس کے مقابلے کھل سکی اور نہ کوئی قلم ہے جو اس کے مقابلے اٹھ سکا۔ صدق اللہ العظیم۔